میرے اس امتی دے نامہ ماج لکھ دیتا جاندہ ہے جیڑا کتے بے کے ایک مرتبہ مجھ محمد درود پاک پڑھا حوالہ کتاب دا صفحے 17 میں دس دیتی ہے ان جدہ ذوق ہوئے نا بلا جھیجے کو درود پڑھے ورنہ بات اختتام کی طرف لے چلیں صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صدیق صداقت دا سالار بڑا سونا صدیق صداقت دا سالار بڑا سونا محبوب دے جلوے ادا حبدار بڑا سونا اور جدے صدق کو صفا قرآن کرے چرچے سیرت بھی بڑی سونی کردار بڑا سونا چونکہ میرے ذمہ عنوان شان صدیق اکبر دا لگایا گیا میں اس مطابقت تو ملحوظ خاطر رکھتے ہویا پڑھنا پیا سیرت بھی بڑی سونی کردار بڑا سونا ہر چیز فدا کر کے جو رفیق سفر بنیا ہر چیز فدا کر کے جو رفیق کے سفر بنیا پکار اٹھے یار غار بڑا سونا پکار اٹھے یار غار بڑا سونا اور جان اپنی تو بد کی حفاظت نبی سرور دی آج بھی پیغام ختم نبوت دائیاں شہدائیاں فدائیاں پیغام جنہیں جناب ابو بکر صدیق نے رسول پاک دی عزت پیارا دیتا قیامت تک دے کلمہ دو انہیں پیارا دیں گے تے تاجہ کے غلامی صدیق اکبر دا حق دا ہوگا اپنی جان اور ایک صرف جوش خطابت نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں سیرت یا معتبر کتب بالخصوص سیرت حلبیہ بین السطور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق کدی دائیں کدی بائیں کدی اگے چل دے کدی پیچھے چل دے فرمایا ابو بکر کی کرنا پیا عرض کی یا رسول اللہ میں تو سجے کھپے ہو گئے اگے پیچھے چلنا پیا اگر دشمن کوئی وار کرے تو پہلا جناب ابو بکر عرض کی تھی حضور اگر کوئی دشمن وار کرے تو پہلا تہاڈا غلام تہاڈے قدماں تو قربان ہوتا نظر آوے پھر کوئی تقسیم ہاتھ لگے اودا ترجمہ شعر کیتا جا اپنی تو ود کی حفاظت نبی سرور دی محبوب دی عزت دا پہرے دار بڑا سونا
پاک کی سچی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تے پھر حفاظت بھی حضور دی عزت یونج کرنی پڑے گی جی میں جناب ابو بکر نے کہا سبحان اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صدر احترام استاد الاساتذہ حضور قبلہ صاحبزادہ پروفیسر محمد بدر الزمان قادری ندوی جیدہ مائدہ پرنسپل جامعہ حجویریہ داتا حضور لاہور اور حضور قبلہ استاد محترم محمد ریاض کونسلی صاحب جیدہ مائدہ مفتی محمد قمر الزمان کونسلی صاحب قادری صاحب قاری محمد عمران عباس چشتی اور بالخصوص صاحبزادہ قاری ظفر الحق چشتی زیدہ مائدہ آپ دے والد گرامی دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب باسعید سب تو پہلا اس گلشن دیا مہکانوں محسوس کرتے آیا میں حضور کی ایک گل سناؤں سبحان اللہ دیکھو استاد محترم نے کتنی سونی تلاوت کی تھی آپ کا اپنا جلوہ مبارک سے آپ نے سماعت کی تھی قرآن خاموشی نہ سننا اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتا لیکن حضور کی حدیث سنن واسطے پھر اقبال کا جملہ کہنا پڑے گا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سونے صدیق دے توجہ دینا حضور کی گل سناواں سبحان اللہ اللہ فرما والذی جاء بالصدق وصدق به فرماؤ ذات جیڑی صدق و صفا والا دین متین لے کے آئی تے جنوں اس صدق کی تصدیق کی تھی فرماؤ سارے دے سارے تقوی والے سارے دے سارے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے لقب اور کنیت کتے صدیق بھی آتی ہے کتے آپ کے نام مبارک دا حوالہ عتیق دے نام نال بھی آتا ہے صدیق بھی جو امام عبد الرحمن جلال الدین السیوطی علیہ رحمہ نے آپ نے نقل فرمائی اپنی کتاب سے فرمایا کہ صدیق اس تو کیا کہ جدو رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا نا تے ساری کائنات دیا رکاوٹاں تے مجبوریاں چھٹ کے رسول پاک دی ذات تے جناب ابو بکر ایمان لے کے آئے صدق سچے کو کہندے نے نا وقت میں انشاءاللہ اپنے دورانی گفتگو مکمل کروں گا فرمایا صدیق کہتے ہیں اس واسطے اور بیر اتفاق امت اجماع ایسے جناب ابو بکر کا نام مبارک عبداللہ آتا ہے لیکن صدیق کیا یہ تو کہ تو رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا کہ چشم فلک نے دیکھا سب تو پہلا آمنا و صدقنا کہہ کے دل و جان جو تسلیم کیتا تے نظر پئی تے ابو قحافہ دے پتر ابو بکر صدیق نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ فرمانے توجہ میں سب تو پہلے حافظان قرآن پاک اور حصول علم واسطے آنے والے طلباء واسطے اور اساتذہ کرام کی بارگاہ سبق سناتے سے اور خوش نصیب والدین حضور فرمائی قرآن پڑھی تے پڑھائی قرآن کی خدمت کرتا جائیں فرمائی میں تمہیں دسائیں گا اجر کی ملے گا حضور کی ملے گا کنز العمال اور دیگر کتب حدیث فرمائی قرآن پڑھتا پڑھاتا خدمت کرتا دنیا تو چلا جائیں فرمایا جڑا قرآن پڑھتا پڑھاتا تے قرآن دی خدمت چ لگا رہندا ہے نا او دی زیارت ہوئی اللہ دے فرشتے عرش تو جاندے نے جویں کعبے دی زیارت دے واسطے دنیا دوجے تو راست چل کے سبحان اللہ حضور نبی پاک سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ بیٹھے آقا علیہ السلام کو 2 سال اور کچھ روایت سے 2 ماہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری تو کچھ عرصہ قبل جناب ابو بکر صدیق دی ولادت واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ابا و جداد حضور دے نسب مبارک سے نام مبارک آندے حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دا شجرہ نسب اور حضرت ابو بکر صدیق دا شجرہ نسب حضرت مرہ دے جا کے اکٹھا ہو جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حضور فرما سے ہوا بندہ مومن اللہ دی طرف ایمان دی محبت
اور وابستگی کی نسبت نال 360 خصلتاں پیدا کیتیاں جاندیاں جیڑیاں صاحبان ایمان دی نسبت نال فرماؤنا جو ایک خصلت بھی ہوئے نا بندہ مومن دے اندر ایک خصلت بھی کہ اللہ بخش کے تے جنت چاہتا مقام عطا فرما دے حضور کی جو گل کی تھی کہ جناب ابو بکر عزیز یا رسول اللہ فدا کا بھی ہوں حضور میرے ماں باپ قربان آقا جی یہ دسو بھلا انہاں خصلتاں جو میرے چ بھی کوئی ہے فرمایا ابو بکر ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 360 خصلتاں نہیں مانتی تکمیل اور اکملیت اور افضلیت یا فرمایا ابو بکر ایک بھی ہوئے تے جنتی ہونے نہیں کافی ہے لیکن اللہ نے تیرے چ 360 خصلتاں پیدا ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں 2 حدیث اور بعد ختم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنز الامہ شریف کی حدیث پاکے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ابو بکر گل سن یار تینوں میں دساں تیری شان کیے فدا کا بھی وہی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ قربان فرمایا ابو بکر گل سن اول البشر آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جیڑا بھی میرے تے ایمان لے آئے گا یا جن نے دامن ایمان کسے بھی نبی رسول پیغمبر دا تھامیا وہ سارے دا سارا ثواب اللہ مجھ محمد نو دا فرمائے گا توجہ جلال حدیث نے فرمایا ابو بکر آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جیڑا بھی ایمان لے آئے گا اللہ دی وحدانیت اقرار کرے گا وہ دا سارے دا سارا ثواب اللہ کریم مینوں عطا فرمائے گا جناب ابو بکر بڑے خوش ہوئے فرمایا ہن ابو بکر گل سن میرے اعلان نبوت تو لے کے قیامت تک جیڑا میرے تے ایمان لے آئے گا وہ سارے دا سارا ثواب اللہ ابو بکر تینوں عطا فرمائے گا سارے دا سارا ثواب ابو بکر اللہ تینوں عطا فرمائے گا حدیث یاد ہوگی نا اسے کے پہنچا دیے کو دیے سے جلاتے چلو جو سیکھا ہے سب کو سیکھا سارے صحابہ جناب ابو بکر کو مبارکہ پیش کر دے اور دوسری حدیث ہے تفسیر امام حسن عسکری امام حسن عسکری آلے تشیعوں نے کو دکھانے کے لیے تفسیر موجود ہے تے شان ابو بکر صدیق دی شان جناب ابو بکر صدیق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ابو بکر ہجرت کی رات فرمایا ابو بکر سوچ لے سمجھ لے فیصلہ اپنے دل نہ کر رہے میرے نہ چلنا اتنا آسان نہیں اطلب کما تطلب فرمایا ابو بکر تطلب کما اطلب توجہ نال فرمایا ابو بکر بڑی توجہ نال فیصلہ کر لے سوچ لے سمجھ لے یا رسول اللہ قادا فرمایا مکے دے لوگ جنہیں میرے دشمن بنے نے جنہیں میرے واسطے دشمنیاں پھیلا کے بیٹھے نے انہیں نہ تینوں بھی تلاش کرنے میرے نہ چلنا اتنا سوکھا نہیں میں دیکھتے لائے کلمت الحق دی سب بلندی واسطے عزم کر چکیا لیکن جنہیں نہ مینوں مارن دی تلاش کرنا ہے انہیں تینوں بھی تلاش کرن گے ابو بکر سوچ لے سمجھ لے ماریا نہ جاوی خود جواب دے نہ بھی کافی سی یا رسول اللہ میں راضی ہاں حضور میں راضی ہاں جواب نہ بھی کافی سی لیکن جڑا تصور تے تخیل جناب ابو بکر صدیق نے پیش کیتا وہ قیامت تک واسطے ساڈے لیے سبق ہے بھاویں دنیا دی رنگینیت اسی اپنا ذہن بدل لیے لباس بدل لیے سوچ بدل لیے پیر خانے بدل لیے درس گاہ بدل لیے لیکن قیامت تک سبق ہوئی ہے جڑا حضور نے یار سانو اپنی بارگاہ چ دے دے فرمایا ابو بکر سوچ لے سمجھ لے انہاں وچ کیا جا سکدا سی حضور میں راضی ہاں فرمایا عرض کیتی یا نبی اللہ مینوں دکھ ہے میری جان ہے کہ حضور میری ابو بکر دی جان ہے کہ یا نبی اللہ مینوں بڑا ہی دکھ لگدا ہے کاش ابو بکر دیاں انیاں جاناں ہوندیاں جنیاں قیامت تک آنے والی انسانیت دیاں روحاں تے جاناں ہونیاں سن حضور نے مینوں کلے نوں انیاں جاناں ملدیاں
تو یا رسول اللہ پتہ ہے بس گل ختم کرا استاد ہم دعوت دے حضور پتہ ہے پھر میں کی کرتا ابو بکر کی عرض کی تھی حضور منو ازامت تکلیفاں اذیتاں دے دے کے ماریا جاتا تے موت بھی آ کے جاننا چھڑا دی تے حضور جرم پتہ کی ہوندا فی محبت کا جرم تہاڈا پیار ہوندا صرف جرم تہاڈا پیار ہوندا تے ابو بکر نو موت بھی نہ آ کے چھڑا دی حضور اینیاں جاننا ہوندیاں تے دوجے پاسے تہاڈی تھوڑی جی مخالفت کیتیا ساری دنیا دیاں بادشاہیاں میرے قدماں وچ رکھیا جاندی حضور پتہ نہیں کی کردا ابو بکر کی کر یا نبی اللہ بادشاہیاں نو ٹھوکر مار کے تہاڈیاں تکلیفاں تے تہاڈی محبت آن والیاں تکلیفاں تے عذاباں نو سیدھے لا لیندا مگر حضور بادشاہیاں نو ٹھوکر مار کے تہاڈی غلامی وچ اگر مجھے پتا ہے تیرے تے صدق و صفا دے چرچے رب قرآن چ کردا ہے میں تے ایویں تیرے نال گلاں کردا سا پیا تے پھر میں کیوں نہ کہاں شان صدیق کو فاروق نے کیتا اللہ نے جنات دا اونچا مقام سبز گنبد دے وچ جڑی بجدی ستھا کملی والے دے یاراں دے گھر آ گئی 13 جماعت الثانی آپ نے غسل فرمایا اپنی جی عائشہ فرما دیا اور کچھ کھانا کھاتا سی تے زہر ملے حضرت حارث نے اودے ہی عرض کیتا حضور نہ کھایو ہاتھ کھا لو ورنہ 1 سال بعد دا اثر ہوئے گا کہ حضور جان تو بھی جانا پیسا اس زہر کی تکلیف نال 1 سال بعد 13 جماعت الثانی آپ نے غسل فرمایا 2 شنبہ بروز پیر شریف تے امی جی فرمانی 15 دن دی علالت رہی تے 22 جماعت الثانی بروز منگل سہ شنبہ رسول پاک نے سیارے غار نے دنیا فانی تو کوچ کیتا لیکن قیامت تک افضل الخلق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فاصل اور نقشبندیوں کے سردار صدیق اکبر آج بھی میرے مصطفیٰ کے پہلوچ آرام فرمانے رضی اللہ عنہ وردوہ قیامت تک انہاں دے اپنی رحمتاں برسدیاں رہن اور آپ نے ذکر خیر کا صدقہ اللہ سانو بھی ناموس رسالت کو جان مار کے پہرے داری دا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور قبلہ مفتی احمد یار خان چشتی قادری ہندوی آپ کے اللہ درجات بلند فرمائے اور ایسے ہی جملیاں دے نال میں دعوت عرض کروں گا کہ زمانہ قدر کر ان کا جکلا ہمیں محبت کی کہ پیدا اس نمونے کے جواب آدم نہیں ہوں گے میں تو کھڑا ہو کے استقبال کروں گا آپ سب بھی حضور معاف کیجئے جی جی بہتر وما علینا اللہ میری ڈیوٹی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثانی اسمی زمان الغار جبر لصاحب الہ حمد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام سامنے سے درامڑے بشان بڑوں کی موجودگی میں کلام کرنا بے ادبی ہے اور ان کا حکم ٹالنا یہ بھی بڑی بے ادبی ہے میں نے آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی عظمتیں نشانیں سنی ہیں صرف ایک میں عرض کر کے مزید آپ کو صدیق اکبر کا کملی والی فرشتہ کیا ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے داماد ہیں اور صدیق اکبر کون ہیں سسر رسول سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں اور صدیق اکبر میرے نبی کے بھی باپ ہیں کل قیامت کے دن تک کے لیے سرکار نے اپنے سسر کو اپنے ساتھ سلا کے
یہ سبق دے دیا کہ رشتہ داری اس طرح بھی نبھائی جاتی ہے، اس طرح بھی رشتہ داری۔ ایک لمبی طویل حدیث ہے، اس کا صرف وہ پورشن میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو صدیق اکبر سے متعلق ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، چاروں یار بھی جلوہ گر ہیں، اور اس مجلس میں جبریل امین بھی تشریف فرما ہیں، اور اس مجلس میں اس ذات کی وحی بھی جلوہ گر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کون سی؟ عرض کی یا رسول اللہ النظر الی وجہک، کریم جی جب تک یہ صدیق کی جان میں جان ہے، کم از کم ایک مرتبہ ایسا لمحہ ضرور آنا چاہیے کہ جس لمحے کے اندر صرف نگاہ صدیق کے وہ چہرہ تیرا ہو۔ سبحان اللہ۔ جو نگاہ صدیق دیدار یار کرے پھر دوسری آنکھ وہ دیدار نہ کر سکے۔ ہجرت کی رات کمرے والے نے پیارے صدیق کی وہ تمنا بھی پوری کر دی۔ دوسری وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دل کی تمنا یہ ہے آپ کا بھی حکم فرمائیں کہ اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی حکم فرمائیں اپنا مال لے کے آؤ۔ صدیق اپنے گھر کا سارا مال باندھ کے آپ کے خدمت میں پیش کرتا۔ تو جس زندگی میں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اللہ کی ذات نے آپ کو یہ مقام بھی عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ سرکار سے پوچھا تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے وہیں یکون امنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ دل کی تمنا یہ ہے میری بیٹی کو عائشہ کو اپنی نکاح میں قبول نہیں فرما دیتے۔ تو جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کہ یہ صاحبزادی صرف نکاح میں نہیں گئی، پھر پوری امت کی امی جان بھی بنی، پوری امت کی امی جان بھی بنی۔ اور اسی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صدیق اکبر امت کے دادا جان بھی ہیں، امت کے دادا بھی ہیں صدیق اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا انہوں نے ذکر کیا۔ میرے قبلی والے کا اور صدیق اکبر کا آپس میں بڑا زبردست گہرا تعلق رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور آخری وقت آپ کا سر انور صدیقہ کائنات ام المؤمنین کی گود میں تھا۔ صدیق اکبر کا آخری وقت اور آپ کا سر انور بھی صدیقہ کائنات کی گود میں تھا۔ حضور کی زندگی کا آخری عمل مسواک شریف آپ نے مانگی، آپ نے چبانے کی کوشش کی، سخت تھی، آپ نے ام المؤمنین امی عائشہ سے فرمایا اس کو درم کر کے دو۔ صدیق کا بھی آخری وقت ہے، صدیق نے بھی مسواک منگوائی، چبانے کی کوشش کی، سخت تھی، آپ نے صدیقہ کائنات سے کہا مجھے چبا کے دو۔ آخری وقت میں صدیقہ کائنات کا لعاب اور رسول اللہ کا لعاب بھی ایک ہو گیا۔ آخری وقت میں صدیق کائنات اور صدیقہ کائنات کا لعاب بھی ایک لگا۔ سبحان اللہ۔ آخری وقت کملی والے کا جو آرام گاہ بنی، مزار انور بنی، جہاں پر کملی والے کا مزار ہے وہی صدیق اکبر کا بھی مزار ہے۔ میرے کملی والے کے نواسوں کو شہید کیا گیا، کملی والے کے یہ یار صدیق اکبر کے نواسوں کو شہید کیا گیا۔ میرے کملی والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سال پہلے یہودیوں نے زہر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو بھی یہودیوں نے سال پہلے زہر دیا۔ اس زہر نے اور کیا جس کی وجہ سے حضور کا وصال ہوا، اسی زہر کا عود ہوا، صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ میرے اتنے ہی جملے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامنے ذوی احترام والاحتشام، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے فیملی کے ہیڈ بھی ہیں، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین بھی ہیں، اور بالخصوص حضور فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ چلنے والا مدرسہ جامعہ حجویریہ، جہاں سے ہزاروں کی بلا مبالغہ لاکھوں طلباء کرام، جن میں سے اللہ قاری صاحب بھی ہیں اور قاری صاحب کے بھائی علامہ زیاد صاحب بھی ہیں، اور لاکھوں علماء کرام وہاں سے فارغ تحصیل ہو کے پورے عالم میں اسلام کی اشاعت تبلیغ میں مصروف عمل ہیں۔
میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا زمانہ نہیں پا سکا، بھائی کا پایا الحمدللہ، وہی خوشبو، وہی رنگ، وہی انداز، وہی علم، وہی ٹھہراؤ، وہی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے زیر سایہ جو تربیت پا رہے ہیں اور ان کے ملفوظات عالیہ سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں۔ غوث العلوم جو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ ہے، وہ بھی الحمدللہ آپ چلا رہے ہیں اور بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں، اور انہی کے مشن کو جوہر ٹاؤن جیون میں بھی لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں بلا تاخیر اور اتنی عظیم شخصیت کے لیے یہ آپ سے گزارش کروں گا، استقبال کیجیے، جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا پرجوش استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال المقتحم۔ یا ربیب المصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات یا واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند كل الفارس الاممی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو طلب کروں اور کس کا انتخاب کروں؟ میرے دائیں بائیں اور میرے پیش نظر درجہ بدرجہ نہایت معتبر، موقر، قابل احترام اور قابل تعظیم ہستیاں موجود ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث، کیونکہ ہمیں 12 بجے دعا کرنا ہے، نعت شریف بھی ہو گئی، تلاوت بھی ہوئی اور ابتدائی مراحل میں قرآن کریم کے فضائل بھی بیان کیے گئے اور ساتھ ہی اس المیہ کا ذکر بھی کیا گیا کہ علماء، خطباء اور ائمہ اس نعمت کا کما حقہ تقاضا پورا نہیں کرتے۔ اس وقت یہ خوش بختی ہے ہماری کہ میرے بائیں طرف دیکھوں تو سباشرہ کے قاری صاحب موجود ہیں، دائیں طرف دیکھوں تو عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قرآن بھی بہترین پڑھتے ہیں، اور صاحب میر مجلس اور صاحب خانہ اور جناب حضرت علامہ قاری ظفر چشتی صاحب بہت اچھے حافظ، عالم، قاری، اور جب بھی دادا دربار کے مقابلہ قرت ہوتا ہے پورے پنجاب کا تو آپ بطور منصف تشریف فرما ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خوش بختی ہے کہ آپ کے مابین ایک ایسی ہستی موجود ہے۔ جہاں تک خطاب کا تعلق ہے، اس کے ذوق کی تکمیل ہو چکی، میرے پیش رو دونوں ہستیوں نے نہایت جامعیت کے ساتھ اور بڑی دل نشین انداز میں آپ کی ذوق کی تکمیل کر دی۔ بنیادی طور پر مجھے تو چند باتیں آپ سے عرض کرنا ہے۔ آج کی یہ نشست جو ہے وہ اصحار ثواب کی نشست ہے، اور اس میں آج ہم نے حضرت علامہ حافظ القاری، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الفقہ
مفتی احمد یار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی برسی یا سالانہ ختم کے حوالے سے جو ہے آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، میں بہت آہستہ بات کرتا ہوں اور لوگ اس پہ جا کے بات کرتا ہوں، شاید آپ کو محسوس ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ فن خطابت جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، یہ سیکھنے سے نہیں آتا۔ یہ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، میرے دونوں پیش لوگ گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ کی نعمت سے مالا مال ہے، لیکن آپ یوں کہہ لیجئے نا کہ انہیں اللہ نے یہ فن خطابت اور بلبلہ اور جوش اور جذبہ عطا فرمایا ہے، لیکن صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے نبی جب بھی کلام فرماتے کلام فاصل فرماتے، جب بھی کلام فرماتے کلام فاصل ہوتا، آپ جملہ بول رہے اور ہم آپ کے جملے میں سارے الفاظ گن لیتے کہ اس جملے میں کتنے الفاظ ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے اس گہرائی میں لے لیجئے کہ وہ اپنے نبی کی وہ سنت پوری فرما رہے ہیں کہ اتنی آہستہ بات کرتے ہیں، اتنی ٹھہر کے بات کرتے ہیں کہ الفاظ اب آسانی گنے جا سکیں، تو پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ میں خطاب تو نہیں کروں گا، جو کہ وہ مجھے کچھ اور کہنا ہے آپ سے۔ میری ممدوح شخصیت اور میرے استاذ، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان سے فارسی کی ابتدائی کتب پڑھی اور ان کے سامنے دانے تلمس طے کی۔ وہ کتنے عظیم انسان تھے، وہ کتنے بڑے انسان تھے، وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ علم تو بہت سے لوگوں نے پڑھا، بہت سے لوگوں نے سیکھا، ڈلیور بھی بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ نام تو کسی کا رہ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اگر میں 40-45 سال نصف صدی پیچھے جاتا ہوں تو مجھے وہ مناظر یاد آتے ہیں، وہ یادگار اسلاف تھے، یادگار اسلاف تھے۔ میں نے جتنا بھی عرصہ ان کے پاس علم حاصل کیا، واللہ میں باوضو بیٹھا ہوں، کبھی انہوں نے گالی نہیں دی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی سخت بات نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ میں اٹک بھی جاتا تھا تو پھر بھی بڑے پیار سے سمجھاتے اور سبق لے کے آگے چلتے تھے۔ پھر مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں نے صرف سبق ہی نہیں پڑھے بلکہ میں ان کی شب و روز کا چشم کی گواہ بھی ہوں۔ وہی مدرسے میں قیام تھا، والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ ان کی بڑا گہرا ربط تھا، بڑا گہرا۔ اس گرو محاسن موضوع کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کے محاسن بیان کیا کرو، اس کو اوصاف بیان کیا کرو۔ میں اس حدیث کی پیش نظر آپ کو اوصاف بیان کر رہا ہوں۔ بڑی باکمال آدمی تھی، بڑے باکمال، اور تدریس کا انہیں اس قدر شوق تھا، اتنا جذبہ اور لگن تھی ان کے اندر۔ ظہر کے بعد پھر نیچے مدرسے میں پھر پڑھانے بیٹھ جاتے، مغرب کے بعد پھر تشریف لے آتے، عشاء کے بعد پھر تشریف لے آتے۔ کس قدر وہ تعلیم و تعلم سے کس قدر وہ وابستہ تھے، میں اس کا جشن کی گواہ ہوں۔ اور یہ علم ان کی حلق سے اوپر نہیں تھا، ان کی روح اور رگ و ریشے میں رچا بسا ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے جس نہج پر جا کے اپنی اولاد کی تربیت کی، میرا نہیں خیال کہ میں اس پر کوئی کلام کروں۔ اسی گھر کا ایک چشم و چراغ آپ کی مابین درمیان بھی موجود ہے، جناب قاری حضرت چشتی صاحب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جب اچھے قرہ کا نام آتا ہے تو استاذ قرہ کا نام آتا ہے، ان میں ان کا نام اس فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر ان فہارس کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ اس میں کون کون لوگ موجود ہیں، تو ان میں ایک تابندہ ستارہ میرے چھوٹے بھائی جناب قاری حضرت چشتی صاحب بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں منقطع نہیں ہوا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے زہد اور تقوی کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ 80 سال تک تمہاری اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات باقی رکھے گا۔ اگر آپ صالح ہیں، آپ نیک ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ سلسلہ یہ منقطع ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ 80 سال تک کم از کم تمہاری اولاد کے اندر اس کے اثرات باقی رہیں گے۔ میں ان اثرات کا چشمگیر گواہ ہوں، ان اثرات کا میں چشمگیر گواہ ہوں۔ قاری صاحب کے چھوٹے بھائی ضیاء صاحب، انہوں نے میرے پاس ہی جامعہ ہجویریہ میں اپنا دورہ حدیث مکمل کیا،
اور اپنے آبائی علاقے کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنا علم کی شمع فروزہ کر رہے ہیں۔ قاری صاحب یہاں آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اچھا، پھر یہ سلسلہ اس سے آگے بڑھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایسی زوجہ عطا فرمائی کہ جو دنیا اور دین کے علم سے مزین اور آراستہ ہے، تقوی سے بھی اور زہد کے اعتبار سے بھی۔ علم صرف طلبہ کے اندر ہی نہیں، طالبات کے اندر اس کا سلسلہ جاری ہوا۔ آپ دیکھیے والد کا اثر اولاد کے اندر، اور پھر اولاد نے اپنے لیے اپنے حسن انتخاب کو دیکھیے۔ قاری صاحب کے بیٹیاں اور بیٹا، مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں نے براہ راست ان سے نعت شریف سنی، کلام پاک سنا، تلاوت سنی، تقریر بھی سنی۔ اب آپ دیکھیں سلسلہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں، اس پروگرام میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام فرماتا ہے اپنی اولاد کے رشتوں کے وقت۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ آپ سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت بہت خوبصورت، لیکن اس کا نسب، جس کا بیک گراؤنڈ انتہائی خراب، بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی، فرمایا یہ بیٹیاں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان کو دینے سے پہلے کم از کم دیکھو کہ تم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہاں رکھ رہے ہو، کیونکہ نکاح تو ایک بندھن ہے، یہ تو پاؤں کی بیڑیاں ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ ان اثرات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری بیٹی ہے، اس طرح اس نے اولاد کی تربیت کی، اس طرح قاری صاحب کی تربیت کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ فیض ہے ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ وہ جو شب و روز انہوں نے ان پر محنت کی اور ان پر جو ہے توجہ سے پڑھایا، اور ان کی تڑپ اور لگن بھی تھی کہ میرے اس دین کا سلسلہ جو ہے میری نسلوں کے اندر منتقل ہو جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ سلسلہ کا قیامت چلے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ مفتی احمد یار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے عالم دین اور ان کی اولاد جاہل رہ جائے، اور پھر وہ دین سے وابستہ اور ان کی اولاد جاہل رہ جائے؟ اس سلسلہ کا قیامت چلتا رہے گا، اور علم اس خاندان کی میراث رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ نبوت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے نا، نبوت سے بڑھ کے کوئی رتبہ نہیں ہے، اور آپ یقین جانیے کہ اس رتبے سے بڑھ کر کوئی وراثت اور اعزاز نہیں ہے، اس رتبے سے بڑھ کے کوئی وراثت اور اعزاز نہیں ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، فرمایا انبیاء کی میراث دینار و درہم نہیں ہوا کرتے، فرمایا ان کی میراث جو ہے علم ہوا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ واپس عطا فرماتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں، اور شب و روز بیرت اوڑھنا بچھوڑنا جو ہے وہ ظاہر ہے دین ہے۔ صبح نکلتا ہوں تو تدریس، اور پھر جو میرے معاملات کرتے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں میرے دائیں بائیں موجود ہیں، صدیق ہزاری صاحب موجود ہیں، قلی احمد عتیقی صاحب، بڑے بڑے محدث شیخ الحدیث موجود ہیں میرے دائیں بائیں، اور پورا میرا دن گزر جاتا ہے۔ اور یہ بھی اعزاز قاری ظفر صاحب کو حاصل ہے کہ ان کے سسر اور ان کے جو ہیں بھائی، ان کے برادر لا جو ہیں، اللہ نے ان کو بھی شریعت سے جو ہے آراستہ کر رکھا ہے، مزین کر رکھا ہے۔ تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آج کی اس تقریب میں آپ یہ دیکھیے کہ بندہ جب خود دین کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی ثواب دیتا ہے۔ تو یہی تو ہمیں دیکھنا ہے، اسی کا تو ہمیں ادراک کرنا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، ہمیں اسی کا ادراک کرنا ہے۔ آج جو ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کنکلوژن کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا۔ اگر میرے چچا مفتی احمد یار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دین کا علم حاصل کیا، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے بظاہر، اگرچہ وہ باخبر ہے، آگاہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ ثمر کیا ہے؟ ثمر یہ ہے کہ ہم آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، آج بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اور ان کی اولاد، ان کے صاحبزادوں کے پاس ہم یہاں موجود ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کم از کم اپنا ایک بچہ جو ہے دین کے لیے وقف کر دے، تاکہ بخشش کا سامان اور نجات کا ذریعہ جو ہے۔ میں کبھی نہیں سمجھتا کہ محافل مجالس سے انعقاد ہو، اس کے اندر تقاریر ہو جائیں اور اس کے بعد نعت شریف ہو جائے، فی الحال ساری چیزیں مسلمہ ہیں، ان کے ثواب بھی مسلمہ ہیں، ان پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس نشست و برخاست کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہم نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں سمجھتا ہوں نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھا لینا چاہیے
کہ آج اگر ان کا نام زندہ ہے تو دین کی وجہ سے، علم کی وجہ سے زندہ ہے. ان کا نام علم کی وجہ سے زندہ ہے اور ان کی نسلوں تک یہ نام چلتا رہے گا تو علم کی وجہ سے چلتا رہے گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جلال السیوطی نے اس روایت کو نقل کیا، جلوسوں کا فی مجلس علم میں، بندہ اہل علم کے پاس ان کی مجلس میں بیٹھ جائے، لا تمسوا قلما، وہ ہاتھ میں قلم کو بنا تھامے نہ چھوئے، ولا تکتبوا حرف، اور کوئی حرف بھی نہ لکھے، خیر اللہ کا من عتق الف رقبۃ، 1000 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ونظرک الی وجہ العالم، اور عالم کے چہرے کو دیکھ لینا، خیر اللہ کا من الف فرس تصدقت، 1000 گھوڑا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے بہتر ہے. وسلام تعالیٰ خیر من عبادت الف سنۃ، اور عالم دین کو سلام کر لینا جو ہے وہ آپ کے 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. من زار عالما فکأنما زارنی، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. اور من صافح عالما، اور جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا فکأنما صافحنی، اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. ومن جلس عالما، اور جو علماء کے ساتھ بیٹھا فکأنما جالسنی، وہ میرے ساتھ بیٹھا. ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامۃ فی الجنہ، اللہ اسے روز قیامت میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا. یہ اعزاز علم کا ہے، یہ اعزاز علم کا ہے. خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آج ہمارے ناموں کی بقا وہ علم کی بنیاد پر ہے. نام باقی رہتا ہے، آپ یاد رکھیے گا، نہ مناسب سے باقی رہتا ہے، نہ عہدوں سے رہتا ہے باقی. نام ان سے باقی نہیں رہتے. آپ کے ناموں کی بقا نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہے اور علم سے ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. میں دعا گو ہوں اور دعا کرتا رہوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد جو ہے حضور مجلس عالم، کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہو جانا. اچھا میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، ساری رات 1000 رکعت نفل پڑھنے سے اگر دل کی گرہ نہیں کھلتی، لیکن بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عالم کے پاس چند لمحے بندہ گزار لے تو دل پر لگی گرہ کھل جاتی ہے. وہ چند لمحے کسی عالم کے ساتھ گزار لینا، کسی صاحب تقویٰ صاحب علم کے ساتھ گزارنا، اس رات کی تنہائی میں 1000 نفل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے، جس کو ادا کرنے کے بعد بھی دل کی گرہ جو ہے نہ کھلے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہو جانا افضل من صلاۃ الف رکعت، 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے. وائی وعیادت الف مریض، اور مریضوں کی عیادت سے زیادہ بہتر ہے. وشہود الف جنازۃ، اور جنازوں میں جانے سے زیادہ افضل ہے. اور آپ سے پوچھا کہ فقیلا یا رسول اللہ ومن قراءۃ القرآن، کیا عالم کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ نشست و برخاست کرنا قرآن پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ فرمایا فقال هل ينفع القرآن الا بالعلم، یہ بات یاد رکھو کہ قرآن بھی علم کے بغیر نفع نہیں دیتا. قرآن کے علم کے بغیر نفع نہیں دیتا. اس سے صحیح طرح کما حق و مستفیض ہونے کے لیے آپ کو یاد ہے قاری صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی. آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز ادا کی جماعت کے ساتھ اور امام صاحب نے کہاں بریک لیا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا گیا. حالانکہ ان کو آگے آیت پڑھنی چاہیے تھی لیکن نہیں پڑھی. اب اس میں ان کا قصور نہیں ہے، قرآن تو ان کو حفظ تھا، لیکن افسوس اس کے معنی المفاہیم سے بے خبر تھے. اگر معنی المفاہیم سے باخبر ہوتے تو شاید ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرتے. تو بات یہ ہے کہ جب بندہ حافظ بنتا ہے تو میں تو توقید کرتا ہوں اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ علم کا ہے. جو پڑھ لیا ہے اس کو جانو جانچو پرکھو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. بس میں اتنی بات کروں گا چونکہ 12:07 ہو گئے. پیغام میرا آپ کو اتنا ہی ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے چچا کی روح اس وقت راضی ہوگی جب آپ کے دل کے اندر علم کی قدر و قیمت جو ہے وہ اتر جائے گی اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو عالم دین جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے. کا مطلب یہ آپ آج کی نشست میں فیصلہ کیجئے. میں بہت دعا گو ہوں اپنے چچا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور وہ جو پودا انہوں نے لگایا آج بارآور ہو چکا ہے، ثمرآور ہو چکا ہے. خدا کرے کہ جن پودوں کی کاشت قاری ظفر چشتی سیدھا مویتو نے کر دی، اللہ کرے کہ وہ پودے بھی جو ہیں اسی طرح ثمرآور بارآور ہو جائیں اور تا قیامت اس سلسلہ جاری و ساری رہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ
استاد جی بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. اگرچہ والد صاحب کا ذکر تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے، اور یہی سبق ہے جو انہوں نے دیا ہے. کوشش کریں کہ میں بھی اس پر پابند رہوں، آپ بھی رہیں، کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. اگر اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنا نام چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں. اور یہ جو فضیلت ملتی ہے مدارس میں، دستار فضیلت ہوتی ہے، تو کس وجہ سے ان کے سروں پہ دستار سجائی جاتی؟ علم کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے، علم کی وجہ سے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا وہ علم کی وجہ سے فرشتوں سے کروایا گیا. اور کرامت زہد اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اور شرافت نسب سے ملتی ہے. تو یہ تینوں باتوں کے اوپر ٹائم نہیں ہے کہ کچھ تفصیل سے بات کروں. یہ ساری چیزیں استادوں کے اندر یہ خوبی موجود ہے. فضیلت علم کی وجہ سے بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ جامع نعیمی بھی پڑھاتے رہے، جامع نظامیہ پڑھاتے رہے. لاکھوں ان کے جو ہے نا وہ طالب علم ہیں، آج بھی لاہور میں ہیں، لاہور سے باہر بھی ہیں. علامہ شمس الزمان قادری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. مجھے یاد ہے کہ جب ابا جان کا وصال ہوا تو چلیسوے پہ گئے تو مجھے لاہور لے آئے. تو میں تب سے لاہور آیا ہوں. تو پھر بھائی جان کی شفقت میں رہا، اور میرا اکثر کھانا ان کے گھر ہوتا تھا شام کا. تو پھر ان کی محبتیں تھی، ان کی بیٹیوں نے میرے سے قرآن پڑھا، وہاں ان کو پڑھاتا رہا. پھر کھانا مدرسے میں نے بہت کم کھایا، تو گھروں میں رہا ہوں. پھر استادوں کے پاس رہا. علامہ شمس الزمان صاحب تو جب ان کا وصال ہوا، پھر ان کی شفقت ہمارے ہمیں میسر رہی. تو ایسے جب بھی جاتے ہیں، یہ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں جامعہ جویریہ گیا ہوں، میرے ساتھ ایک دوست تھے. اب ان کے پاس اللہ نے ان کو بہت بڑا رتبہ اور ایک منصب دیا ہے. تو جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھے، ہمیں یہی پتہ چلتا بڑے بھائی اور بڑی شفقت فرماتے ہیں. اور اپنی کرسی کو چھوڑ کر استقبال کرنا اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر، یہ ہم تو نکمے ہیں، لیکن یہ ان کی محبت اور شفقت ہمارے ساتھ ہے. میں نے گزارش کی کہ والد صاحب کے لیے اثار ثواب کے لیے محفل کا اہتمام کرنا ہے. تو کہا یہ ڈائری آپ کے پاس ہے، جو دن آپ کو لگتا ہے نا اس پہ لکھ دے. بس میں نہیں بتاؤں گا کہ فلاں دن رکھ لیں فلاں. ابھی کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہے، کوئی 1 بجے آپ نے واپس بھی جانا ہے، وہ سیکٹری کو آپ نے آنا ہے. تو مجھے کہنے لگے مجھے 12 سوا 12 جانا ہے. میں کہا جی وہ مائک آپ کے پاس ہوگا، جیسے آپ چاہیں. تو آپ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ختم شریف پڑھیں گے.